فاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأمناء رب العالمين ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب جمعہ کی گفتگو ہے اور ایک بار پھر آپ تمام کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زمانہ ظہور میں حضرت حجت کی اقتداء میں نماز عید واجب کی نیت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے صلوات اور بھیج دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم نے سورہ رعد کی 2 مسلسل آیات کی تلاوت کی، آیت نمبر 28 اور 29. ارشاد رب العزت ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کے ذکر اللہ کی یاد سے سکون پا جاتے ہیں. تو یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا کا مطلب ہے الرٹ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. اہم بات آ رہی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد ہی میں ہے کہ دلوں کا سکون حاصل ہو. دیکھیں تطمئن القلوب بذکر اللہ نہیں کہا یہاں پر اللہ نے. گرامیٹیکلی یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے. بذکر اللہ تطمئن القلوب، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں ترکیبوں میں فرق یہ ہے کہ اگر تطمئن القلوب بذکر اللہ ہو تو دلوں کا سکون یاد خدا میں. بذکر اللہ تطمئن القلوب ہو یعنی دلوں کا سکون فقط یاد خدا میں. انحصار ہے یہاں پر کہ فقط یاد خدا میں دلوں کا سکون. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب.
اور وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں جن کے اعمال نیک ہیں طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے، وحسن مآب، بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ دلوں کا سکون کیسے حاصل کریں۔ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی شب ہے، تو مولا کے نام میں گرامی پر، ان کے نام سے ہماری محفلیں، ہمارا دل، ہمارا وجود منور ہو سکے، مل کے صلوات اور بید محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو دلوں کا سکون کیسے حاصل ہو؟ دیکھیں، انسان کی ضروریات میں سے ایک اہم ترین ضرورت ہے سکون اور اطمینان۔ آج ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں اسٹریس اور انگزائٹی بہت ہے، اور جسم کی راحت بڑھ گئی ہے، جسم کا سکون، کمفرٹ بڑھ گیا ہے۔ ہمارے پاس جتنے ریسورسز آج اتنے پہلے نہیں تھے، لیکن اطمینان قلب پہلے سے کم ہو گیا ہے۔ یہ ہر ایک محسوس کر سکتا ہے کہ آپ کے جسم کا کمفرٹ بڑھ گیا ہے، لیکن دل کا سکون کم ہوتا جا رہا ہے دنیا میں۔ آج آپ ایک 14-15 سال کے لڑکے سے بھی بات کیجئے، وہ بعض اوقات یوتھ ہے جھنجھلا کے جواب دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نفس میں سکون ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ بہت سے بچے، بالخصوص یوتھ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس رسپیکٹ سے بات نہیں کرتے جو ماں باپ کا حق ہے۔ اس طریقے سے ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 2-3 گھنٹے تک ہمیں تنگ نہ کرے، تو گیجٹس لے کر بٹھا دیتے ہیں۔ تو جو سکون ہے وہ ہم ایسی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ بزنس مین کو آپ دیکھ لیجئے، وہ الگ اضطراب میں رہتے ہیں، بالخصوص کووڈ کی وجہ سے تو ایک ٹینشن رہتی ہے کہ، اور میں فقط آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا، جہاں جہاں تک آواز سنی جا رہی ہے کہ آگے کیا ہوگا، ایک انسرٹینٹی ہے۔ ڈیورس ریٹ بھی بڑھ گیا ہے۔ فیملی لائف میں آپ آئیں تو پوری دنیا میں ڈیورس ریٹ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، انکلوڈنگ اور کمیونٹی۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے کیسز تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 20 سال ایک ساتھ ایک کپل نے زندگی گزاری، 20 سال بعد جدا ہوتے ہیں۔ 20 سال آپ نے اپنی زندگی کے کسی کو دیے، لیکن جدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے جوانوں میں بھی ڈائیورس ریٹس بڑھ رہے ہیں۔ مثلا 5 سال 6 سال شادی رہی، بمشکل زندگی گزاری، اس کے بعد جدا ہو گئے۔ اور اگر اولاد ہو چکی ہے تو پھر وہ اور تکلیف دہ رہتا ہے، اس لیے کہ بچہ جب ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو آپ سوچئے گا کتنا نیگیٹو امپیکٹ اس کی شخصیت پہ پڑتا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ جبکہ سائیکائٹرسٹ جو ہیں، کاؤنسلرز، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، گھر کے حالات بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہو رہے ہیں۔ تو ہماری گفتگو اس بات پر ہے آج کی حد تک کہ دلوں کا سکون حاصل کیسے کریں، اصل سکون ملے گا کہاں پر؟ ہم جن چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی میوزک میں سکون تلاش کرتا ہے، کبھی کوئی ڈرگز میں کرتا ہے، کبھی کوئی فحاشی میں کرتا ہے، کبھی گیجٹس میں بچوں کو ہم دیکھ کے سکون حاصل کرتے ہیں، کبھی ہم کچھ ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں سکون کے لیے۔ لیکن ایک اس کا سیکولر پہلو ہے کہ سکون کیسے حاصل ہوگا۔ تو ڈاکٹرز اور تھراپسٹ آپ کو جو بتاتے ہیں کہ سکون کیسے، مل کے صلوات بید محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک اس کا سیکولر پہلو ہے کہ جو ڈاکٹرز اور تھراپسٹ وغیرہ جو ہے نا، وہ دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ ہے، کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے۔ اچھا، وہ بھی بعض اوقات ضروری ہوتی ہے، کسی سائیکالوجسٹ سے کاؤنسلنگ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یوزولی ظاہر ہے کہ جب آپ پیس آف مائنڈ چاہتے ہیں تو وہ کچھ آپ کو ایسی ایکسرسائز بھی بتاتے ہیں۔ آپ کو ملے گا انٹرنیٹ پر، مثلا ملے گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو withdraw yourself from all activities and then close your eyes and then relax your body and then stop thinking except about this، کہ آپ کنسنٹریشن پوری ایک طرح سے رکھیں اور اس کے بعد ایک گہری سانس لیں۔ اور پھر مثال طور پر آپ سے کہتے ہیں کہ imagine you are walking on a beach or in a park and pretend that you have no worry and stress۔ تو یہ چیزیں وہ تھیراپیز ہوتی ہیں کچھ جو وقتی طور پر آپ کو سکون دے دیں گی۔ یوگا سے بھی سکون بہت سے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اب یوگا سے بھی سکون ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں ایک کمی ہے۔ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ یوگا سے آپ کے ذہن کو تو سکون ملے گا، لیکن فرض کیجئے کہ اگر کسی کا بیٹا دین پر نہیں ہے تو اس کا حل یوگا کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو بے چینی ہے اس کا حل کہاں سے ملے گا؟ اگر ہم نے لقمہ حرام کھا لی ہے، اس کے اثرات کیسے ختم ہوں گے؟ اس سے جو بے چینی ہے وہ کسی جسمانی ایکسرسائز میں نہیں ہے۔ ہم بنے ہیں روح اور جسم سے، تو فقط ہمارے جسم کو سکون نہیں چاہیے، ہماری روح کو بھی تو سکون چاہیے۔ لہٰذا ان مجالس امام حسین علیہ السلام کی برکت سے اور آیات قرآنی اور روایات ائمہ علیہ السلام جو آپ تک پہنچتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو اصل سکون حاصل ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھے ہوتے ہیں۔ اچھا، ٹرینکویلٹی جو ہے، سکون، وہ اس کو عربی زبان میں سکینہ کہتے ہیں، اطمینان بھی کہتے ہیں، سکینہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اس لیے ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، یعنی جس نفس میں سکون ہے، کوئی سٹریس نہیں ہے، کوئی وری نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون فقط یاد خدا میں۔ کتنی لطیف بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے صدائے قدرت آئی کہ جب امام حسین سخت ترین مصائب میں تھے، جن مصائب پر ہم زندگی بھر گریا کرتے اور ہمارے افتخار کی بات ہے، لیکن اسی وقت اللہ نے جب انہیں صدا دی تو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، جس کے نفس میں سکون، پیس ہے۔ تو جو کوئی اتنی مصائب میں ہوں، جن کے بچوں کی شہادتیں ان کے سامنے ہو چکی ہوں، جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں، جن کا بدن اتھر سر تا پا تک زخمی ہو، وہ کیسے سکون میں؟ یہ اصل سکون کہاں ہے پھر؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 26، اس میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ ہم نے سکون نازل کیا ہے رسول اللہ پر اور مومنین پر بھی۔ یاد رکھے گا، ازدواج کا مقصد بھی قرآن نے سکون بتایا ہے۔ ازدواج کیوں کیا جائے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ ازدواج کا مقصد ہے سکون، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ تو سکون کیسے حاصل ہو؟ ازدواج میں تو بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اور زیادہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، سٹریس بڑھ رہا ہے۔ ویسٹرن ورلڈ کی جو نگاہ ہے نا ازدواج کے بارے میں، وہ فقط جنسی خواہشات تک ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہ لو تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی سیکشل ڈیزائرز کو تو پورا کرنا ہے، تو وہ تو نکاح کے بغیر بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو ان کے یہاں پہ نکاح ہو یا نکاح نہ ہو، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ نکاح ہوتا ہے تو پھر ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد پھر اگر خدا نخواستہ جدائی ہوگی تو پھر جو ایسٹس کا ڈویژن ہے، اگر بچے بھی ہیں، اور تو اگر میاں بیوی ہیں تو 50% ڈویژن ہے، اگر میاں بیوی نہیں ہیں تو پھر مثلا بچے ہیں تو پھر 60% بیوی کو ملے گا، اور ایک دوسرا بچہ ہے تو 70% ملے گا، یہ آپ چیزیں جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بھائی نکاح کے بغیر ہی ساتھ میں رہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جنس پرستی کے ساتھ بھی غریزہ جنسی کو پورا کر لیا جائے تو بس سکون تو مل رہا ہے، تو کافی ہے، اس کے ذریعے سے تسکین مل جاتی ہے۔ اسلام کی نگاہ فقط جسم پر نہیں ہے، اسلام کی نگاہ روح پر بھی۔ لہذا جب راحت العاشقین مراد المشتاقین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا تھا سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ کیف وجدت اہلک، اے علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ تو حضور کو امیر المومنین نے جواب دیا تھا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اپنی زوجہ کو عبادت خداوندی میں بہت مددگار پایا، اطاعت میں مددگار پایا۔ اچھا یہ جملہ سن لیجئے گا کہ یہ سادہ سا جملہ ہے بظاہر، لیکن علی ابن ابی طالب کی مددگار ہوں سیدہ کونین، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی عظیم و شان بات ہے۔ علی کون ہے؟ علی تو خود قطب عالم امکان ہے، علی تو مولا المومنین ہے، علی تو یعصوب الدین ہے، علی تو نبع عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، علی ابو السبتین ہے، علی ذوالقرنین ہے، علی ہادی ہے، علی داعی ہے، علی شاہد و مشہود ہے، علی غرۃ المہاجرین ہے، علی صفوۃ الہاشمین ہے، علی کرار غیر فرار ہے، علی برادر جعفر طیار ہے، عاظم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاف ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل القصاء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، قائد اہل البطحاء ہے، ابو السید الشہداء ہے، ممیت البدعاء ہے، محیی السنہ ہے، موضع العجب ہے، سردار عرب ہے، وارث علم الرسالہ ہے، لیث الغابہ ہے، حسن الحسین ہے، خلیفۃ الامین ہے، زرغام ہے، ابو الایتام ہے، وسیع ہے، ولی ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ابتحی ہے، طالبی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، غیث الورا ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، خازن علم اللہ ہے، اب علی رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ ہے۔ ان کے لیے اطاعت خداوندی میں جو مددگار ہو اسے بنت رسول فاطمہ زہرا کہتے ہیں سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو رشتہ ازدواج کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ رشتہ ازدواج اس طرح سے ہوں کہ دونوں مل کر راہ خدا میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ پھر رسول اللہ نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بھی سوال کیا تھا۔ ایک سوال تو یہ مشہور ہے کہ مولا علی سے پوچھا کہ آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ سے بھی پوچھا سلام اللہ علیہ کہ علی کو آپ نے کیسا پایا،
تو بی بی نے جواب دیا تھا خیر و بعلن، بہترین شوہر ہیں علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. اور پھر حضور نے ایک دعا ارشاد فرمائی تھی کہ اللہم اجمع شملہما والف بین قلوبہما واجعلہما وذریتہما من ورثۃ جنت النعیم، کہ اے پروردگار تو ان کی ذریت کو جنت کا وارث بنا دے. ورزقہما ذریۃ طاہرہ، انہیں پاکیزہ ترین ذریت عطا کر، اور جو طیب و طاہر مبارک ہو، اور ان کی ذریت اور نسل میں برکت عطا کر. حضور نے یہ دعا فرمائی. تو آپ اسی دعا کا نتیجہ ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں نسل علی و فاطمہ سادات کی صورت میں موجود نہ ہو صلوات اللہ وسلامہ علیہما. تو اسلام نے جو فیملی لائف کا مقصد بیان کیا کہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے. اچھا، کتاب غرر الحکم، اس میں ایک حدیث موجود ہے کہ السکینۃ عنوان العقل، کہ سکینہ یعنی سکون، اطمینان، یہ عقل کی نشانی ہے. اطمینان زندگی میں تب عقل کام کرے گی. غور کیجیے گا، حدیث مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ حدیث مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے نامہ اعمال کی ہیڈ لائن علی ابن ابی طالب کی محبت بھی ہے. تو وہی الفاظ ہیں، عنوان یعنی ہیڈنگ، یعنی جیسے مولا علی کی محبت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہے، تو حدیث یہ بھی ہے کہ السکینہ عنوان العقل. اسی طریقے سے اطمینان جب تک آپ کے پاس نہ ہو، سکون جب تک آپ کے پاس نہ ہو، تو عقل بھی مکمل نہیں. عقل کام ہی اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ آپ کے پاس اطمینان، سکون، ٹرنکویلٹی موجود نہ ہو. اچھا، اب جب ہم زندگیوں میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب کوئی ٹپس دیجیے گا احادیث کی روشنی میں. میں نے عرض کیا کہ مختلف ایکسرسائزز انکلوڈنگ یوگا، انکلوڈنگ تھیراپیز وغیرہ، یہ سب مؤثر رہتی ہیں، وقتی طور پر آپ کے جسم کو سکون عطا ہوتا ہے. لیکن کیا اس میں کوئی ایسے پوائنٹس موجود ہیں ہمارے پاس احادیث کی روشنی میں کہ جس سے ہمارے نفس کو اور روح کو بھی سکون مل سکے؟ میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہوں گا، بہت اہم ہے سکون نفس کے لیے. اور یہ ایک ٹرائنگل ہے، ایک طرح کا ایک ٹرائنگل ہے کہ اگر کسی کی زندگی ان 3 پوائنٹس پر مشتمل ہے تو اس کا دل مطمئن ہی مطمئن ہے، آرام ہی آرام ہے پھر وہ. اور کربلا میں بھی یہی 3 نکات اپنی معراج پر ہیں، ذرا غور کیجیے. اور ان جو 3 پوائنٹس ہیں ان پر کم از کم 10 احادیث موجود ہیں. ائمہ علیہ السلام کی احادیث 10 کم از کم اس پر ہیں کہ یہ 3 پوائنٹ ہماری زندگی میں ہوں گے تو ہمیں سکون ملے گا. وہ کیا ہے؟ کتاب الکافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 52. اس میں خوبصورت روایت موجود ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھا کہ ما انتم، ہو آر یو؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن مومنون. رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. اچھا، کہتے تو سبھی ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن رسول اللہ نے اس بات پر رکے نہیں، وہ کہ اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ تم مومن ہو. کہا آگے سوال کیا رسول اللہ نے؟ کہا فما حقیقت و ایمانکم، اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، کیا علامت ہے، کیا سائن ہے؟ اب کسی کی شکل پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ کوئی کہہ دیتے کہ مومن ہے تو میں مومن ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ نفس کی جو طہارت ہے، روح کی جو شرافت ہے وہ ہونی چاہیے. البتہ اس نفس کی طہارت کے آثار پھر ایمان کے جو آثار ہیں وہ چہرے پر نمودار بھی ہوتے ہیں. آپ نے وہ مشہور مصرے سن رکھے ہیں کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو جس کے دل میں علی کا بغض ہے اس کے چہرے پر نحوست بھی آئی جاتی ہے. پھر علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک اور علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجھے لطف آ گیا اس شعر کو، البتہ یہ کہ تنہائی میں بیٹھا ہوں امام بارگاہ میں، لیکن پھر بھی پڑھنے میں لطف آیا. تو 1-2 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ تو اس کے عشق کو ادنا سمجھ رہا ہے تو فعل جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. مل کے صلوات بھیج دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ بات صحیح ہے کہ چہرے پر بھی کچھ نہ کچھ آثار آ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مومن ہوں تو اس کے کچھ سائنز اس کے وجود میں ہونے چاہیے نا، آپ کی زندگی میں اس کے اثرات ہونے چاہیے. اب کوئی کہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں تو آپ کہیں گے نا وہ تھیسس کہاں لکھا آپ نے، کس یونیورسٹی میں لکھا ہے، کہاں ڈیفینڈ کیا ہے تھیسس کو. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ڈرائیور ہوں تو آپ کا لائسنس تو ہو کم از کم. تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مومن ہیں، نحن مومنون، تو ما حقیقت و ایمانکم، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 سائنز ہیں،
تین علامتیں ہیں ہمارے ایمان کی: الرضا بقضاء اللہ والتفویض الی اللہ والتسلیم لامر اللہ. یہ بہت اہم ہے. یہ کسی کی زندگی میں تین چیزیں نا. اب آپ سنیے گا رسول اللہ نے کیا کہا. پھر کہا ہم مومن ہیں اس کی علامت یہ کہ ہم الرضا بقضاء اللہ والتفویض الی اللہ والتسلیم لامر اللہ، کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. پہلی بات یہ ہماری ایمان کی علامت ہے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں ہر معاملے میں جیسے اللہ چاہے، اور اس کے حکم کے سامنے پھر سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ تم میں یہ تین سائنز ہیں، یہ بہت اہم ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں. تو حضور نے کہا، جانتے ہیں کیا کہا؟ حضور نے کہا تم فقط مومن تھوڑی ہو. پھر اگر تم میں واقعی یہ تین باتیں ہیں، یہ اتنی بڑی باتیں، تم مومن نہیں ہو. علماء حکماء، تم تو عالم ہو، تم تو حکیم ہو، بلکہ کادوا یکون من الحکمت انبیاء، تم تو انبیاء کے درجے پہ قریب قریب ہو بہت. اللہ اکبر. اتنی اہم ہے تین صفات. آسان نہیں ہے ان تین صفات کا آنا، آسان نہیں. قم کے عالم دین انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے فقط اس ایک حدیث پر، ان تین امور پر اس نے پوری کتاب لکھی انہوں نے، رضایت از زندگی کے نام سے. تو اور ہم نے عرض کیا کہ فقط ایک حدیث نہیں ہے اس موضوع پر، بہت ساری احادیث ہیں. تو انہوں نے پوری کتاب لکھی کہ یہ کم سے کم یہ تین باتیں یہ آپ کو احادیث میں ریپیٹڈلی ملیں گی. مثلا مولا علی نے کہا کہ ثلاث من کن فی، جس کے پاس یہ تین باتیں ہوں فقط روزے کا خیر دنیا والآخرہ، اس کو دنیا کا خیر بھی مل گیا، آخرت کا خیر بھی مل گیا. تو پھر سکون مل جائے گا یا نہیں زندگی میں؟ ہننا وہ تین باتیں کیا؟ الرضا بالقضاء، قضاء خدا پر راضی رہنا، والصبر علی البلاء، تنگی ہو تو صبر کرنا، والشکر فی الرخاء، وسعت ہو تو شکر کرنا. یہ تین پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، رضا، صبر اور شکر. اچھا اس کا اپوزٹ بھی ہے. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صبر نہ ہو، شکر نہ ہو، خدا کی رضا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ حدیث قدسی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ من لم یرض بقضائی ولم یشکر لنعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی. سبحان اللہ، بڑا سخت جملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری رضا پر راضی نہیں ہے، جو میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، اور جو مصیبت پر صبر نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اسے چاہیے میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے، کہیں اور چلا جائے. زندگی میں آپ یقین جانیے گا سکون اور اطمینان کے لیے جتنی بھی ٹپس ہیں نا، ان سب کی روٹس یہی تین چیزیں، یہی ٹرائنگل ہے. لہذا زیارت امین اللہ میں جو مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہے، مولا کے نام پہ صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اس زیارت کی صفت آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی امام کے حرم میں پڑھ لیں تو زیارت اس امام کی نیت سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا جو شروع ہوتی ہے السلام علیک امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ، اس زیارت میں سلام کے بعد آپ خدا سے 13 دعائیں مانگتے ہیں. 13 وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، پروردگار میرے نفس کو تو ایسا مطمئن بنا دے کہ میں تیری رضا پر راضی ہو جاؤں. مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک، جو تیرا فیصلہ ہو اس پہ میرے دل کو جھکا دے. مولعۃ بذکرک ودعائک، تیرے ذکر کی تڑپ سے مجھے سرفراز فرما دے. محبۃ لصفوۃ اولیائک، اور میں تیرے خاص بندوں کی جو محبت ہے وہ مجھے عطا فرما دے. یہ سب سکون کے لیے. محبوبۃ فی ارضک وسمائک، تو زمین و آسمان میں مجھے ایسا بنا دے کہ زمین والے اور آسمان والے مجھ سے محبت کرنے لگے. صابرۃ علی نزول بلائک، وہی 3 پوائنٹس میں سے ایک بڑا اہم دوسرا پوائنٹ، تیرے امتحان پر صبر کرنے والا بنا دے. شاکرۃ لفواضل نعمائک، اور تیری عظیم نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے. ذاکرۃ لثوابک آلائک، اور تیری بیش بہا عطاؤں کو یاد رکھنے والا بنا دے. ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھ پاتے. حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا کہ پروردگار مجھے یہ بتا کہ جنت میں میری وائف کون ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک خاتون ہے خلادہ بنت اوس نام کی. پروردگار وہ کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ وہ رہتی ہیں. حضرت داؤد گئے، دق الباب کیا، ایک خاتون کی آواز آئی. مفہوماً ظاہر ہے کہ ایسے ہی واقعہ پیش آیا ہوگا. جی آپ
کون ہیں، کیسے تشریف لائے؟ کہا میں داؤد نبی ہوں۔ او داؤد نبی کہاں؟ داؤد نبی میرے گھر پہ، کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی نازل کی ہے کہ آپ میری زوجہ جنت میں۔ اب حضرت داؤد ہی کہہ سکتے تھے کسی سے، تجربہ کر کے نہ دیکھیے گا کہیں پر، ورنہ ایسا تھا کہ کسی تھپڑ وپڑ پہ صبر نہ کرنا پڑ جائے۔ تو جنت میں آپ میری زوجہ ہیں۔ تو حضرت داؤد نبی خدا، مقام عصمت پر فائز۔ تو پھر اس خاتون سے ظاہر ہے کہ وہ خاتون بڑی مطمئن ہوئی، اور حضرت داؤد پوچھتے ہیں کہ یہ بتلائیے گا کہ آپ کی کون سی نیکی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کے نبی کی زوجہ بنایا؟ کہتی ہے کہ سمجھ تو نہیں پا رہی میں کہ خاص نیکی ایسی ہو، لیکن دو باتیں ہیں جو مجھے محسوس ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ میں اللہ کی رضا پر راضی بھی رہتی ہوں جو اس کا فیصلہ ہو گیا، اور مصیبت پر صبر کر لیتی ہوں۔ 3 پوائنٹس میں آپ کو روایات میں سنا رہا ہوں، فقط 2 کا کہا انہوں نے کہ فقط یہ 2 باتیں ہیں کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، مشکل آتی ہے تو داد و فریاد نہیں کرتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی بات ہو جائے وہ ہر ایک سے کہتے پھریں گے اور ہر ایک سے داد و فریاد کرتے پھریں گے۔ آپ کوشش کیجئے کہ معاملہ آپ کا حل ہو، لیکن صبر بھی رکھیں دل میں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی مشکل آئے گی، مصائب آئیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کی زندگی، کسی کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ اسموتھ رہے گا، کہیں نہ کہیں آپ کہیں گرفتار ہوں گے۔ تو کہا میں صبر کرتا ہوں۔ حضرت داؤد نے کہا بس یہ 2 نیکیاں کافی ہیں اس بات کے لیے کہ تمہارا اجر و مقام اتنا ہو کہ اللہ تمہیں نبی خدا کی زوجہ بنا دے جنت میں۔ 2 نیکیاں بہت ہیں۔ سبحان اللہ۔ مل کے صلوات بیجیے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت داؤد نے کہا فَبِهَذَا بَلَغْتِ مَا بَلَغْتِ، اسی کام کی، ان 2 نیکیوں کے تم جس مقام تک پہنچی ہو تو پہنچی ہو۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام شب عاشور کیا کہتے ہیں؟ احمدہ فی السراء والضراء، وہاں تو صبر کی نہیں، وہ تو شکر کی منزل ہے نا۔ اب عبداللہ حسین کہتے ہیں پروردگار شکر ہے تیرا، یہ شب عاشور جملہ ہے مولا کا، شکر ہے تیرا، سختی میں بھی شکر ہے، آسانی میں بھی شکر ہے۔ احمد فی السراء والضراء۔ ہلال ابن نافع کا بیان ہے کہ جب حسین علیہ السلام وقت آخر جان دے رہے تھے، اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ الہی رضاً بقضائک و صبراً علی بلائک، سبحان اللہ، تیرے امتحان پر صبر ہے اور حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محبت سبط اصغر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام نصیب فرمائی ہے، اور یہ محبت بھی بڑے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اور اس محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی مذہب و مسلک کی قید میں نہیں ہے، آزاد ہے یہ، الحمدللہ۔ ایک ہندو شاعر اس نے کہا تھا کہ معرکہ حق جیت لیا زینب نے، کرسی جور فنا فرش عزا باقی ہے، ہندو شاعر نے کہا۔ تو ذکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہوئی ہے۔ یزید شارب الخمر معلن بالفسق، وہ حسین کو نہیں مٹا سکا۔ حسین تو حجت خدا تھے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو اللہ کے راستے پر ہے اللہ کیسے اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ یزید اللعین میں کیا جرت تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو مٹا سکا؟ یزید تو حضرت جون کے ذکر کو نہیں مٹا سکا۔ وہ تو غلام تھے نا، لیکن وصل تھے، قطرہ تھے لیکن متصل تھے سمندر سے۔ حضرت جون کے ذکر کو نہیں مٹا سکا۔ اب ایک اور مثال دیتا ہوں، حضرت جون تو پھر بھی انسان تھے نا۔ یزید امام حسین علیہ السلام کی اس سواری کے ذکر کو نہیں مٹا سکا جسے ذوالجناح ہم کہتے ہیں، جس پر امام حسین علیہ السلام سوار ہو کے گئے تھے۔ ذوالجناح کے ذکر کو نہیں مٹا سکا۔ اس جانور کا ذکر جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھوڑا خلق کیا ہے، اس کا ذکر باقی ہے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، نہیں مٹا سکا۔ جیسے اس سے کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ باقی کون ہے؟ باقی حسین ہے، باقی فانی ہے سب۔ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے۔ 2 جہاں دے دیتے حسین، 2 جہاں دے دیتے، کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے۔ اور کرم دیکھیے گا، آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے۔ حسین کے لشکر میں سب سے اینڈ پر ہے، آخر میں، صبح عاشور آئیں، آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، وہ حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے۔
اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے، لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے۔ کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہیں، اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے۔ یا اللہ، واقعاً اگر کسی کے دل میں امام بس جائے تو اس کی زندگی منقلب ہو جائے گی، تو اس کی زندگی میں صبر بھی ہوگا، شکر بھی ہوگا، اللہ کی رضا پر راضی بھی ہوگا۔ کیونکہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مولا نے ایک 6 ماہ کا بچہ دے دیا باپ کی گود میں، آپ کن الفاظ میں یہ طاقت ہے کہ اس غم کو بیان کر سکتے، اور باپ یہ کہہ رہا ہو کہ الہی ہون لی الامر، پروردگار یہ میرے لیے آسان ہو گیا، اتنی بڑی شہادت میرے لیے آسان ہو گئی، لأنہ بعینک، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تیری نگاہوں کے سامنے تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بس معاملہ آسان ہے۔ اس سے بڑا عرفان آپ کو کہاں ملے گا، اس سے بڑی آپ کو توحید کی منزل کہاں ملے گی؟ لہٰذا اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی معرفت جو ہے نا وہ تقدیر بدل دیتی ہے، جیسے حر کی تقدیر بدل دی۔ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ حر جب راہ راست پر آئے تھے تو حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے امام بدلا تھا۔ نماز تو پہلے سے پڑھ رہے تھے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا جب حر نے راستہ روکا تھا کہ تم نماز پڑھو گی اپنی یا ہمارے ساتھ پڑھو گی؟ کہا آپ فرزند رسول ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ دشمن تھا لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ سمعت ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرض، اس وقت تک اس جملے میں تھا کیونکہ امام حسین کا راستہ روک رہا۔ لیکن حر نے امام بدلا، پھر تقدیر حر کی بدلی ہے امام کو بدلنے سے۔ حر نے قرأت نہیں بدلی تھی، تجوید نہیں بدلی تھی، صورتیں نہیں بدلی تھی، نماز کا ذکر نہیں بدلا تھا، رکوع نہیں بدلا تھا، سجدہ نہیں بدلا تھا، امام بدلا تھا، امام۔ اتنا ضروری ہے امام برحق کی ولایت پر ہونا۔ بات پہنچ گئی؟ آج حر شامل ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم حر علیہ السلام کے لیے بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، اے سیدہ کونین کی نصرت کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک تمام فقہا، عرفاء، مجتہدین، مراجع کرام کہتے رہیں گے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، ان میں حر بھی شامل ہیں کہ کاش اے شہیدان کربلا ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو اس فوز عظیم پر فائز ہوتے۔ بہت خوبصورت 2 مصرے آ رہے ہیں دل میں، آپ اگر اسے انشاءاللہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے قبول فرمائیے گا۔ حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، ایسے ہی ہے، حر لے کر آئے تھے نا کربلا میں، حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے۔ پھر پڑھتا ہوں، حر گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، حر کو حسین گھیر کر جنت میں لے گئے۔ یہ ہیں کریم ابن کریم امام آقا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ توبہ کا طریقہ حر نے سکھایا ہے، سکھلایا ہے کہ راستہ کھلا رہتا ہے توبہ کا۔ آپ سے ایک حدیث سناتا ہوں، میں مصائب پہ جاتا ہوں بس۔ حدیث میں ہے کہ توبہ کرتا ہے نا جب کوئی بندہ، تو بندہ کیا خوش ہوگا؟ اللہ خوش ہوتا ہے۔ توبہ کرنے پر اللہ اپنے بندے سے ویسے خوش ہوتا ہے جیسے کھوئے ہوئے بچے، جب کھویا ہوا بچہ جب ماں کو مل جاتا ہے نا کھویا ہوا بچہ، تو ماں جیسے خوش ہوتی ہے ویسے اللہ خوش ہوتا ہے بندے پر، جیسے کھویا ہوا بچہ تھا میرا جو مل گیا۔ حر نے کہا مجھے کھینچو زمین پر، کھینچ کے لے کے جاؤ مجھے حسین کے پاس۔ حل لی من توبتن، کیا مولا پلٹنے کی کوئی راہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام دیکھیں، بہت غور کیجئے گا، اتنے کریم ہیں۔ امام حسین نے حر کو اس کا ماضی نہیں یاد دلایا، پاسٹ یاد دلائیں، اس کو شرمندہ کریں، تو ویسا تھا، تم تو ویسے تھے۔ حر کی داڑھی پر ہاتھ رکھا امام حسین نے کہا ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں بھی حر۔ ایک زبان حال ہے، فارسی زبان کا ایک شاعر ہے، اس نے عجیب کہا ہے کہ جیسے مولا حسین کہہ رہا ہوں تو از امروز حر زہرائی، اے حر تجھے آج زہرا نے آزاد کیا۔ حر کا مطلب ہے آزاد۔
کاش ہمیں امام زمان علیہ السلام یہ کہہ سکیں، کاش مجھے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تمہیں خطاؤں کے بوجھ سے آزاد کیے۔ اے حر کی توبہ کو قبول کرنے والے ہمارے مولا، ہمیں بھی معاف فرمائیے گا۔ فارسی زبان کے شاعر نے کہا تو از امروز حر زہرائی قطرئی بودئی و دریائی، تو آج سے حر زہرا سلام اللہ علیہا کا آزاد کردہ ہے، قطرئی بودئی و دریائی، اور تم تو فقط قطرہ تھے، آج اب تم دریا ہو۔ یہاں پہلے تو حر کے بیٹے نے شہادت پیش کی تھی نا، آپ جانتے ہیں حر علیہ السلام کا بیٹا گیا جسے لینے کے لیے خود مولا حسین علیہ السلام گئے تھے۔ پھر حضرت حر علیہ السلام نے خود شہادت پیش کی۔ جب حر زخمی ہوئے تو ان کی آنکھیں خون سے پر تھیں، حضرت حر کی آنکھیں وہ خون سے پر تھیں۔ حسین نے پہنچے اپنے اس صحابی کے پاس کہ جو ابھی چند لمحوں پہلے آیا امام حسین کے پاس، رومال سے خون صاف کرنا شروع کیا، وہ رومال کے جو سیدہ کونین سے عطا کرتا تھا اس سے صاف کرنا شروع کیا، پیشانی کو صاف کیا حر کی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کاش کوئی حسین کی پیشانی سے بھی خون ہٹانے والا ہوتا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی پیشانی زخمی تھی تو امام حسین نے خود اپنا پیرہن، عربی پیرہن بلند کیا اور خود ہی مولا اپنے پیرہن سے اپنا خون صاف کر رہے تھے کہ جیسے امام نے پیرہن بلند کیا تو امام کا سینہ اتھر ظاہر ہو گیا، تو حرملہ نے تیر مارا اسی سینے پر اور حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے۔